کہ ہماری بہن ہماری بیٹی نورین جبار لغاری گم کر دی گئی ہے اور 1 ماہ 11 دن گزرنے کے باوجود وہ بازیاب نہیں ہو پائی۔ ایک تو یہ عجیب و غریب سماج ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کو کنڈیم کروں، اس رویے کو، کہ اگر لڑکا گھر سے نکل کر دوستوں میں چلا جائے، گھومنے چلا جائے، بیرون ملک چلا جائے تو وہ چلا گیا، اگر لڑکی گم ہو جائے تو وہ بھاگ گئی۔ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے جس میں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت سب برابر ہیں، مگر لڑکا اگر پسند کی شادی کرے تو لڑکے نے شادی کر لی، لڑکی اگر شادی کرے تو لڑکی بھاگ گئی، لڑکا گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا تو لڑکا والدین سے لڑ کے چلا گیا، لڑکی اگر والدین سے چل کر سہیلی کے گھر جائے تو لڑکی بھاگ گئی، اور لڑکی اغوا ہو جائے، لڑکی زخمی ہو جائے، لڑکی کسی گاڑی کے نیچے آ کے زخمی ہو کے ہاسپٹل چلی جائے، پولیس یا آس پاس کے لوگ کہیں گے کہ وہ بھاگ گئی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے موقف سے ہم سندھ کے، پاکستان کے ان لاکھوں لوگوں کو جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، ان کی بچی یا ان کی بہن یا ان کی بیوی گم ہو جائے، وہ کسی کو شکایت کرتے ہوئے بھی گھبرائیں گے۔ یہ تو بہادر شخص ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جبار لغاری صاحب، پروفیسر ہیں، ان میں وہ ان کا کانشنس، ان کا وہ ضمیر زندہ ہے، ورنہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو شکایت نہیں کر پاتے ہوں گے۔ ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ ہے کہ 10 سے 21 فروری کے درمیان تو 20 سے زائد سندھ کی بچیاں مختلف تعلیمی اداروں سے گم ہو گئی، اور وہ والدین آگے نہیں آتے۔ تو پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا اس علاقے کے ایس ایچ او سے، پولیس کے، کہ وہ ایک دم سے انہوں نے ان گھر والوں کو کیوں کہا کہ آپ کی بیٹی خود چلی گئی ہوگی؟ ہم سب کی بچیاں ہیں، ہم سب کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بجائے ان کے دکھوں پر کوئی مرہم لگانے کے ان پر نشتر چلانا، یہ کس قسم کا رویہ ہے پولیس کا اور دوسرے سرکاری اداروں کا؟ ہماری بیٹی کے حوالے سے 2-3 باتیں کی گئی ہیں، نورین کے حوالے سے آج میں نے تفصیلات لی ہیں، آپ کے ساتھ بھی تفصیلات ہم نے ڈسکس کی ہیں، صحافی بھائیوں کے ساتھ بھی، کہ 1:45 بجے یہاں سے گاڑی روانہ ہوتے ہوئے دکھائی گئی ہے ڈائیو میں، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ نورین جو 2nd ایئر کی طالبہ تھی، ہے طالبہ لمس کی، ایک پڑھاکو بچی جو فلائنگ کلرز کے ساتھ پڑھتی ہے، جو حیدرآباد کے ڈومیسائل پہ جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں سے سلیکٹ ہو کے لمس میں پہنچی ہے، جس کے دوستوں کی، سہیلیوں کے سرکل میں مسلمان بچیاں بھی ہیں، ہندو بچیاں بھی ہیں، دوسرے مذاہب کی بچیاں بھی ہیں، وہ انتہا پسند نہیں ہیں، اس کے کلوز سرکٹ میں سانگھڑ کی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی بچیاں ہیں، پڑھاکو بچیاں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ چائے پینا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، اس قسم کا موقف رکھنے والی بچی ہماری، وہ کہا گیا ہے کہ وہ 1:45 بجے ڈائیو میں بیٹھ کر یہاں سے لاہور روانہ ہوئی۔ ڈائیو کی جو سیٹ نمبر 12 ہے، اس میں چڑھنے والی جو بچی ہے، جس کی دھندلی سی تصویر ڈائیو کی CCTV کیمرہ میں ہے، اس کی ہائٹ کوئی 5 فٹ 6 انچ سے 5 فٹ 7 انچ ہے، جبکہ ہماری اس بہن نورین کی ہائٹ 5 فٹ کے قریب ہے۔ تصویر غیر واضح ہے مگر قد تو نہیں چھپ سکتا۔ اور پھر اس بس میں جو لاہور جا رہی ہے، اس میں بہت سے ذمہ دار سرکاری ملازمین بھی ہیں، کاروباری پیشہ لوگ بھی ہیں، آرمی کے کچھ میجر اور کرنل بھی ہیں، جو اس بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اپنے عزیزوں کے پاس چھٹیوں پہ۔ اس بس میں وہ بچی اکیلی کیسے بیٹھے گی؟ اور دوسرا اہم سوال کہ 1:45 بجے جب وہ ڈائیو میں یہاں سے روانہ ہو گئی ہے، تو پھر 5:11 پر اس کا موبائل ریور ویو اور ایگریکلچر کمپلیکس کے پاس کیسے کھلا؟ 7 منٹ پہ وہ بچی تو چلی گئی، بچی چلی گئی اور اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اور وہ جا رہی ہے داعش کے کیمپ میں شامل ہونے۔ تو داعش کے کیمپ میں شامل ہونے والی بچی یا تو اپنے موبائل کو دریا میں پھینک دے، یا اس کو توڑ دے، یا سم نکال کے پھینک دے،
وہ 5:07 پہ آ کے ایگریکلچر کمپلیکس حسین آباد کے پاس کیسے کھل گیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال کہ وہ جو ٹکٹ لی گئی ہے ڈائیو کی، وہ جمعے کے دن جس دن بچی کی روانگی دکھائی گئی ہے اس سے ایک دن پہلے جمعرات کو ٹکٹ خریدا گیا ہے. جمعرات کو میری بہن نورین گھر پہ تھی سارا دن. تو جمعرات کو جب وہ میری بیٹی گھر پہ تھی، بہن گھر پہ تھی اس ذیشان پلازا میں حسین آباد میں جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ ٹکٹ کس نے خریدا؟ اور ٹکٹ خریدنے کے لیے کیا کوئی اور شخص گیا؟ تو ٹکٹ جب اس کا جمعرات کو خریدا گیا ہے تو وہ کون خریدنے والا تھا؟ پھر جب اسی دن 9:30 بجے جبار لغاری صاحب نے یہاں کی مقامی پولیس پہ رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ خود چلی گئی ہو، بجائے تحقیقات کرنے کے کہ یہ سیکنڈ ایئر کی میڈیکل کی طالبہ کیسے چلی گئی. ایک دم سے فتویٰ دے دی، ججمنٹ دے دی. وہ ججمنٹ تو کورٹ کا کام ہے، پولیس کو کس نے اختیار دیا کہ وہ ججمنٹ پاس کر دے کہ وہ لڑکی کیسے گئی ہوگی بغیر انویسٹیگیشن کے؟ تو میں نے ابھی آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب سے بات کی ہے چند لمحے پہلے. میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ آپ کی پولیس مقامی جو پولیس اسٹیشن ہے اس حد کی وہ انیفیشینٹ رہی، وہ انکیپیبل رہی. آپ حیدرآباد کے یا کسی اور ضلع کے اعلیٰ پولیس افسران کو متعین کریں، تعینات کریں ان کو کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اس سلسلے میں انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے. یہ جو والد صاحب ہیں وہ پولیس کے پہلے ورژن سے بالکل غیر مطمئن ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ کل ڈی آئی جی صاحب نے، ایس ایس پی صاحب نے نسبتاً جو اب آستے آستے حقائق کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے، یہ مطمئن ہے کہ اگر اسی ڈائریکشن میں انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو نتائج نکل سکتے ہیں. مگر انہوں نے 1 مہینہ 11 دن اہم ضائع کر دیے اگر وہ پہلے دن سے اسی ڈائریکشن پہ کام کرتے. ایک اور سوال ہے، چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ داعش میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں سندھ کی، شاہ لطیف کی سرزمین کی بلے شاہ اور فرید اور سچل اور سامی کی سرزمین کی بچیاں داعش میں بھرتی ہو رہی ہیں. بچے نہیں ہو رہے، داعش میں بچیاں ہو رہی ہیں. تو لمس میں اور سندھ یونیورسٹی میں اور مہران یونیورسٹی میں اس قسم کا ماحول بنانے کا ذمہ دار کون ہے کہ ہماری بچیاں، اور وہاں پہ سیکیورٹی اس قسم کی کیوں نہیں ہے؟ آپ صحافیوں کے ساتھ آپ خود موجود تھے جب نائلہ رند کے معاملے پہ میں وی سی سندھ یونیورسٹی سے ملا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ان تینوں اعلیٰ یونیورسٹیز میں سی سی ٹی وی کیمراز کا وہ نیٹ ورک بنائیں، ہاسٹلس پہ وہ اخراجات کے لیے وہ کارڈز دیں تاکہ مانیٹر ہو بچیاں، کینٹین پہ وہ کارڈ چلے، سائیکو انالیسس کے لیے، سائیکولوجیکل پروفائلنگ کے لیے ہاسٹل میں رہنے والی بچیوں کے فائلز بنائیں کہ کسی دباؤ میں تو نہیں ہے. اس پہ تو کچھ نہیں ہوا. نائلہ رند کے بعد ایک ہماری بہن نائلہ رند چلی گئی، پھر ہماری بہن شائستہ میمن چلی گئی، پھر یہ تیسرا واقعہ ہماری بیٹی اور ہماری بہن گم کر دی گئی ہے. اب کچھ سوالات ہیں. جس آئی ڈی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ڈی سے میسج آیا ہے بھائی کو فیس بک پہ، فیس بک میسنجر کے ذریعے، کہ میں خلافت کی سرزمین پہ پہنچ گئی ہوں. خلافت کی سرزمین تو شام اور عراق کے پاس جو داعش کام کرتی ہے وہاں کہا جاتا ہے. افغانستان کے خراسان علاقے میں بھی وہ مکمل دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ خلافت کی سرزمین ہے، کیونکہ افغانستان پہ افغان حکومت کا کنٹرول ہے، کچھ علاقوں میں طالبان کا ہے اثر رسوخ. تو بغیر پاسپورٹ کے یا تو پھر نادرا میں بتائے کہ کیا پاکستان کی وزارت داخلہ بتائے وفاقی، کیا ممکن ہے کہ یہاں کسی بچی کا دوسرا پاسپورٹ بن جائے جس کا ایک پاسپورٹ بنا ہوا ہی نہ ہو، اس کا پاسپورٹ بن جائے اور شام اور عراق کی ٹکٹ لے کے چلی جائے؟ تو خلافت کی سرزمین پہ کیسے گئی؟ وداؤٹ ویزا، وداؤٹ پری پلاننگ، وداؤٹ پاسپورٹ، وداؤٹ انٹیمیشن اینڈ انفارمیشن آف نادرا کیسے گئی؟ ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو میسج آیا ہے کہ میں وہاں پہنچ گئی ہوں، یہ ان کے والد صاحب بتا رہے ہیں، ان کی والدہ بتا رہی ہیں، بچی کی والدہ، ان کی مسز جبار صاحب کی ہماری جو بہن ہے، بھابھی ہماری، اور ان کے بیٹے، باپ، بھائی اور ماں تینوں کا کہنا ہے کہ یہ اس بچی کے بولنے اور مخاطب کرنے کا انداز نہیں ہے. اس کو کاپی کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. یا تو اس پہ دباؤ ڈال کے اس سے پوچھا گیا ہے کہ کیسے مخاطب ہوتی ہو، یا اس کے دوسرے میسیجز دیکھ کے ماضی کے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ تاثر دیا جائے، مگر وہ ناکام ہو گئے ہیں. وہ بھائی سے اس طرح مخاطب نہیں ہوتی بچی، اس لیے یہ فیک آئی ڈی ہے. اور میں انتہائی ذمہ داری سے ان کے والد سے بات کر کے آپ سے پاکستان کی میڈیا کے ذریعے گزارش کر رہا ہوں لا انفورسنگ اداروں کو
کہ اس بات کے اس پہلو پہ تو آپ کر رہے ہیں کہ سلیپنگ سیلز ہیں داعش کے اور طالبان کے. دوسرے کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مذہبی انتہا پسند وابستگی کی وجہ سے پاکستان کے ہی کسی ادارے نے انویسٹیگیشن کے حوالے سے بچی کو اٹھا لیا ہو. تو میں ان کے والد کے حوالے سے ان امکانات کو کافی حد تک رول آؤٹ کر رہا ہوں. والد صاحب اور گھر والوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی منظم اغوا کرنے والا گروہ ملوث ہے, کوئی ایسا گروہ جو اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, جو ڈائیورژن ٹیکنک ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, اور وہ کافی حد تک کامیاب ہوا ہے کہ مقامی پولیس کا جو تھانہ ہے وہ استعمال ہو گیا ان کے ہاتھوں ارادتاً یا غیر ارادتاً. ابھی ہم اس پہ واضح نہیں ہے کہ مقامی پولیس تھانہ ارادتاً استعمال ہوا یا غیر ارادتاً اپنی بیوقوفی کی وجہ سے استعمال ہوا. جنہوں نے یہ پیش کر دی بات اٹھتے ہی, پہلے تو بچی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, بلکہ ایک آکورڈ لفظ ہر بچی سندھ کی ہر بیٹی کے لیے آکورڈ لفظ کہ وہ بھاگ گئی ہے, اور دوسرا پھر کنورٹ کر کے کہ وہ داعش کے پاس چلی گئی ہے. اس ڈائریکشن میں پولیس کیوں نہیں غور کر رہی؟ یہ سندھ میں جو وڈیرا کلچر ہے, میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں, سندھ میں پچھلے دنوں کچھ پہلے کراچی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ذاتی لڑائی پہ بچے قتل ہو گئے, پھر وہ اعلیٰ اختیاری عدالتوں تک معاملے گئے جس میں بچے قتل ہو گئے, ایک دوسرے پہ کسی سائبر کیفے میں بیٹھتے ہوئے ایک دوسرے کو گولی مار دی. تو اس قسم کا کوئی وڈیروں کے بچوں کا, کوئی بیوروکریٹس کے بچوں کا, کوئی انفلوئنشل لوگوں کے بچوں کا کہیں کوئی گروہ تو سرگرم نہیں ہے. لمس میں, سندھ یونیورسٹی میں, میران میں, اسرا میں, زرعی یونیورسٹی میں, کچھ اور تعلیمی اداروں میں جو ارب پتیوں کے, کروڑ پتیوں کے, کرپٹ لوگوں کے بچے دکھاوے کے طور پر کسی بچی کو, کسی بہن بیٹی کو مجبور کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی پہ, اور اگر وہ با کردار لڑکی انکار کر دے تو اس بچی کو اغوا کر لیا جائے اور دکھاوا یہ دیا جائے کہ اس کو داعش یا اس کو طالبان لے گئے. اور دوسری بات کہ کیا داعش اور طالبان سے بھی میرا سوال ہے کہ کیا اس قسم کا ماحول انکریج کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہماری بچیاں نامحرم لوگوں کے ساتھ بسوں میں بیٹھ کے کہیں چلی جائیں, اپنے گھر والوں, اپنے محرموں, اپنے رشتہ داروں, اپنے ماؤں, اپنے باپ, اپنے بھائیوں, جگر کے گوشوں کو چھوڑ کر اجنبی لوگوں کے پاس مردوں کا جانا تو چلے ایک بات ہے, مرد چلا گیا, کیا ہماری بچیوں کو پاکستان کا سماج یہ اجازت دے گا؟ ایک مسلم سماج, ایک انسانی حقوق پہ یقین رکھنے والا سماج, آئین پاکستان, کہ اب آئین پاکستان تو کہتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ, چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی والدین ہونے چاہیے پروٹیکشن کے لیے, اور اگر جوینائل بچہ ہے تو اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, مخصوص ایج کے بغیر اکیلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا, پاکستان پینل کوڈ کی شکیں لگتی ہیں. تو ایک بچیاں, ہماری بیٹیاں, ان کو بسوں میں بیٹھ کے روانہ کر دیا جائے. میں حیدرآباد کی انتظامیہ سے مطالبہ کر رہا ہوں, میں نے ابھی آئی جی صاحب سے بات کی ہے, اور میں اے ڈی خواجہ صاحب سے امید کر رہا ہوں کہ وہ آئندہ چند دنوں میں ہمیں نتیجہ خیز رزلٹ دینے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے. میں امید کر رہا ہوں تنویر اوڈھو, ایس ایس پی جامشورو, اور ایس ایس پی حیدرآباد عرفان بلوچ سے, اور ڈی آئی جی حیدرآباد خادم رند سے, کہ اس نورین کو, یہ نورین ایک لڑکی نہیں ہے, یہ ایک طالبہ نہیں ہے, یہ نورین عرفان کی بھی بیٹی ہے, آئی جی اے جی خواجہ کی بھی بیٹی ہے, تنویر عالم کی بھی بیٹی ہے, میری بھی بیٹی ہے, خادم رند کی بھی بیٹی اور بہن ہے. اور میں وزارت داخلہ کا جو قلمدان وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے مراد علی شاہ صاحب سے, میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جتنی بے چینی انہوں نے چند دنوں میں عاصم اور شرجیل کے دکھائی ہے, اور شرجیل کے لیے جو پریس کانفرنس کی ہے, اس کا 10% حرکت وہ ہمارے بھائی ایاز جمالی کے لیے بھی دکھائیں. بدین کا وہ بچہ جو سوڈان میں اغوا ہو گیا, سوئی گیس کے پیٹرول کے ایکسپلور کرنے والی کمپنی سے بدین کا ہمارا بھائی گم ہو گیا ہے, ایاز جمالی, اس کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت اور وفاقی حکومت نواز شریف کی ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, نہیں چودھری نثار کا, اور یہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی نورین. تو یہ نورین اور ایاز جمالی, یہ دو ٹیسٹ کیس ہیں کہ کیا سندھ کے حکمران اور پاکستان کی وفاقی حکومت کا تو تعلق سندھ کے بہنوں, بیٹیوں اور بچوں سے بھی ہے, یا ایاز جمالی بھی گم ہو جائے, نورین بھی گم ہو جائے, فضیلہ سرکی بھی گم ہو جائے, عمران جوکھیو بھی گم ہو جائے, موہن بھی گم ہو جائے, ساحل کوریجو بھی گم ہو جائے, ان سے لا تعلقی ہوگی, اور ان کے رشتہ داروں کو فقط پولیس کے ایس ایچ اوز کے حوالے کر دیا جائے گا کہ وہ چکر کاٹتے رہے تھانے کے. اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نئے احمد علی شیخ صاحب سے
اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے پہ نظر رکھیں گے. اور سندھ کی یہ بیٹی، سندھ میں اغواؤں کا رواج نہیں ہے، بچیوں کا، خواتین کا. سندھ میں بیٹیاں اغوا نہیں ہوتی. خطرناک دور جو علی گور چانڈیو اور پرو چانڈیو اور محب شیدی اور بقادار شاہ کا تھا، اس دور میں بھی سندھ کی بیٹیاں اور مائیں اور بچیاں اغوا نہیں ہوتی تھیں. کراچی کی ٹارگٹ کلنگ جو ہوتی تھی متحرک گروپوں میں، اس میں بھی کوئی سندھی یا اردو بولنے والے گروپس میں بھی کسی اردو بولنے والی ماں اور بیٹی کو اغوا نہیں کیا جاتا تھا. یہ رویہ ہی نہیں ہے. تو اس رویے کو اگر ہم نے نہیں روکا، اس ٹینڈنسی کو، یہ خطرہ ہے جو منڈلا رہا ہے. اور ابھی یہ ایک پروفیسر ہے سندھ یونیورسٹی کا، اس پروفیسر کے سر پہ جو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر اس کے آگے ہم سب دیوار نہیں بنے تو کل ہم سب اس پروگرام کو، آپ کے اس پریس کانفرنس کو دیکھنے والے بھی، آپ صحافی بھی، ہم بھی، پولیس بھی، اور سندھ کی حکومت میں بیٹھے لوگ، یہ 4 دن کی چاندنی اقتدار، کل یہ اقتدار میں نہیں بھی ہوں گے تو ان کی اور ہماری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہوں گی، ہماری بہنیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی. اس لیے اگر آئندہ چند دنوں میں ایفیشنٹ رزلٹ نہیں آئے تو پھر ہم آئندہ کا لا عمل بنانے کے لیے ہمارے بھائی عبدالجبار لغاری صاحب کے ڈسپوزل پہ ہوگی قومی عوامی تحریک اور سنجانی تحریک اور SGST اور ہمارے نوجوان اور SST اور SNT. اور اگر ضرورت پڑی تو ہم بھوک ہڑتال کریں گے، ضرورت پڑی تو ہم پریس کلب پہ دھرنا لگائیں گے، ضرورت پڑی تو ہم اعلیٰ عدالتوں کا رخ کریں گے. ہمیں اس پہ مجبور نہ کیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ لا انفورسنگ ادارے، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت، حیدرآباد کی پولیس اور IG پولیس اور رینجرز اور تمام ملحقہ ادارے ہماری بہن نورین کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں.